السلام علیکم دوستو، میں سید احمد جلال ٹریول ڈوز کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام میں ہم پھر سے بات کریں گے آپ کے چند سوالات کے اوپر اور جوابات کے اوپر۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے ایک دوست ہیں، حیدر، انہوں نے ہمیں ایک سوال کیا ہے، اور پہلے تو بہت شکریہ حیدر کہ آپ میرے پروگراموں کو غور سے دیکھتے ہیں اور ان کے اوپر کمنٹس بھی کرتے ہیں۔ تو ان کا سوال ہے پرتگال کے حوالے سے کہ کیا پرتگال کے اندر ہمیں فائل سبمٹ کروانی چاہیے یا نہیں، جیسے کہ ہائپ کریٹ ہوئی ہے اور جس قسم کے حالات ہیں، تو کیا صورت میں کوئی فائدہ مند ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اس کا جواب دے دوں کہ یقیناً ہاں، آپ کو فائل سبمٹ کروانی چاہیے اگر آپ یورپ کے اندر آلریڈی موجود ہیں اور آپ کے پاس اپرچونٹی ہے یہ پیپر سبمٹ کروانے کی، تو یقیناً کروائیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ فرانس میں ہیں، اٹلی میں ہیں، جرمنی میں ہیں، کسی دوسرے ملک میں ہیں اور وہاں پر آپ کی سچویشن ریگولر نہیں ہے، آپ کے پاس وہاں کے پیپرز نہیں ہیں، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی ملک کے یورپ کے پیپرز ہونے چاہیے۔ تو پرتگال ایک بیٹر اپرچونٹی ہے ایز کمپیئر ٹو اٹلی۔ اگر اٹلی میں آپ سبمٹ کرواتے ہیں تو وہاں پہ ٹیکسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ریسنٹلی ابھی فوری طور پہ تو وہاں پہ سبمٹ ہو بھی نہیں رہے ہیں۔ تو پرتگال اس والے سے ایک اچھی اپرچونٹی ہے۔ ہاں، اس بات کا آپ نے یقیناً خیال رکھنا ہے، دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اب بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے وہاں پہ، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیگریشن کے جو ادارے ہیں پورے یورپ کے اندر ہی ان کے اوپر دباؤ ہے۔ ایک بڑی تعداد میں غیر ملکی افراد جو انریگولر سچویشن میں یورپ کے اندر موجود ہیں، تو اسائلم کے حوالے سے ہو یا امیگریشن کے حوالے سے ہو، حتیٰ کہ آلریڈی جو افراد غیر ملکی افراد جن کے پاس پی آر سی یا ٹی آر سی ہے، ٹیمپرری یا پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ ہے، جب وہ رینیول کے لیے جاتے ہیں، رینیو کروانے کے لیے، تو اس کے اوپر بھی کافی زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ ایک تو وقت بہت زیادہ لگتا ہے، تو آپ کو اس حوالے سے اپنا، اگر آپ پرتگال کے اندر اپنی فائل سبمٹ کرواتے ہیں یا جو دوسرے لفظ میں آپ کہتے ہیں لاک کرواتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اس میں کتنا ٹائم لگے گا، اور اس حوالے سے آپ اپنا کانٹریکٹ ایگریمنٹ جو ہے یا اپنے جو ٹیکسز ہیں ان کو کس طرح سے مینیج کریں گے، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی، یا قانون کہتا ہے کہ اگر آپ لیگلی یورپ کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو آپ کو منیمم 6 ٹیکسز جو ہیں 6 ٹیکسز پے کرنے ہیں، اور اگر آپ ارریگولر سچویشن میں ہیں تو آپ کو 12 ٹیکسز پے کرنے ہیں۔ یہ ساری انفارمیشن جو ہے آپ وہاں پہ کوشش کریں کہ اگر آپ اپنی فائل یورپ کے اندر رہتے ہیں اور سبمٹ کروا رہے ہیں، تو کوشش یہ کیجیے کہ آپ جتنے پروسیجر کو خود سے کر سکیں اور جتنے اس پروسیجر کو خود سے سمجھ سکیں، اس کے جو پرو اینڈ کونز ہیں، اس کے اندر جو ڈوز اینڈ نوٹس ہیں، اس کے اندر جو ایڈوانٹیجز یا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، وہ سارے خود سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ جتنا پروسیجر آپ خود سے کر سکیں اپنے ہاتھوں سے، اس سارے پروسیجر کو سمجھ کے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو اس حوالے سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کسی بھی ایجنٹ کے ہاتھ سے چڑھنے سے بچ جائیں گے، کانٹریکٹ ایگریمنٹ جو ہے کام کا، اس کے حوالے سے آپ اچھی طریقے سے نیگوشیٹ کریں ان کے ساتھ، ٹیکسز کے حوالے سے کہ ٹیکسز کتنے ہوں گے جو کام آپ کر رہے ہیں، جو کانٹریکٹ ایگریمنٹ آپ کا ہے اس کے حوالے سے کتنے ٹیکسز ہیں، ہر منتھ کتنا ٹیکس جائے گا، اور وہ کیا اس کا طریقہ کار ہوگا، اس کو کلوزلی فالو کریں اگر آپ کے پاس آن لائن ایکسیس ہے، جو کہ یقیناً ہوتی ہے، اور اسے ڈیمانڈ کریں کہ وہ آپ کو ریگولرلی ڈاکومنٹس دیں۔ تو یقیناً کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف اس صورت میں کرنا چاہیے جب آپ کسی باعتماد شخص کے ساتھ یہ ڈیل کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو کلوزلی خود سے فالو کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا سوال ہے، ایک دوست نے کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے اسائلم سپوز اٹلی، جرمنی یا فرانس میں اسائلم اپلائی کی ہوئی ہے، تو کیا اس صورت میں آپ پرتگال کے اندر اپنی فائل سبمٹ کروا سکتے ہیں یا لاک کروا سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، اس میں دو صورتحال ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر آپ ریسنٹلی آئے ہیں اور آپ نے ابھی اسائلم اپلائی کی ہے، تو آپ کو سبمٹ فائل کرنی چاہیے پرتگال کے اندر، کیونکہ جو پہلا پروسیجر چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اکثر جب آپ کے بایو میٹرکس لیے جاتے ہیں، تو اگرچہ وہ جو یورو ڈاک ان کا سسٹم ہے اس کے اندر تو ہوتے ہیں یورپ کے، لیکن اس طرح سے جو امیگریشن، اگر آپ کسی کنٹری میں امیگریشن آپ نے اپلائی کی ہوئی ہے تو وہ اس کے اندر وہاں پہ اپیئر نہیں ہوں گے ان کے سسٹم کے اندر۔ ہاں، ایک دفعہ اگر آپ کا اسائلم کا پروسیجر ختم ہو جاتا ہے اور آپ کو عرف عام میں جس کو ہم سوختی لیٹر بولتے ہیں، یا جوڈیٹک ٹرم میں جس کو ہم اوکتیف بولتے ہیں، اوبلیگاسیون دی کیٹی لیٹر سے، تو جب آپ کو وہ ایشو ہو جاتا ہے تو اس میں 90% چانسز یہی ہوتے ہیں کہ سسٹم جو آپ کا ایس آئی ایس کے اندر جو آپ کے بایو میٹرکس ہیں وہ کسی دوسرے کنٹری میں جو امیگریشن سسٹم ہے اس کے اندر وہ اپیئر ہوں گے۔
اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اگر تو اس ملک میں جا رہے ہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا وقت جو ہے کارڈ ملنے کا یا آپ کا جو بایو میٹرکس ہے اس کنٹری کے اندر نزدیک آ رہا ہے، تو کوشش کریں کہ اگر وہ اوکتیف آپ کو ملتا ہے یا سوختی لیٹر ملتا ہے تو اس کو آپ ختم کروائیں، یا ختم اس طرح سے کروائیں کہ ان کو بتا دیں کہ میں یہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں، سپوز فراز ہے تو میں فرانس چھوڑ کے اور میں پرتگال میں جا رہا ہوں یا جہاں پہ بھی جا رہا ہوں، تو برائے مہربانی میرے SIS میں سے میرا یہ جو سسٹم کے اندر سے جو میرے بایو میٹرکس ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ جس وقت اوکتیف ایشو کرتے ہیں تو وہ SIS کے اندر آپ کے بایو میٹرکس کو ڈال دیتے ہیں. اس سے پہلے وہ یوروڈاک کے اندر ہوتے ہیں لیکن SIS کے اندر اس طرح سے نہیں ہوتے، جس طرح کے مطلب کرمنلز کے یا کسی اور کیس کے اندر کوئی مطلوب ہے، یا جیسے جو افراد جن کو ملک چھوڑنے کا حکم نامہ مل جاتا ہے ان کے SIS کے اندر ڈالے جاتے ہیں. اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جس وقت میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ اگر آپ کو اسائلم اپلائی کیے کو زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، فرانس کے اندر سے آپ کے اسائلم ختم ہو چکی ہے اور آپ کے بایو میٹرکس پرتگال کے اندر نزدیک ہیں، آنے والے ہیں، تو اس صورت میں کوشش کریں کہ آپ ری ایگزامہ کی اپلیکیشن مت کریں فرانس کے اندر. انتظار کریں کہ پہلے آپ کے پرتگال کی جو فائل ہے وہ مکمل ہو جائے، آپ کو کارڈ مل جائے، اس کے بعد اگر آپ ری ایگزامہ کرنا چاہ رہے ہیں فرانس کے اندر اپنی اسائلم کی درخواست کا تو آپ کر لیجئے. تو اس صورت میں آپ کو احتیاط کرنی ہوگی کہ پرتگال کے اندر اگر آپ کی فائل سبمٹ ہے اور آپ کا کیس ایک دفعہ ختم ہو چکا ہے تو یہ مت کریں کہ فوری طور پہ ری ایگزامہ کے لیے چلے جائیں، سوچ کے کہ آپ کا کتنا وقت رہ گیا پرتگال کی فائل کے اندر. پہلے پرتگال کی فائل کا انتظار کریں، وہ کارڈ لیں اور اس کے بعد پھر ری ایگزامہ آپ اپلائی کریں، یہ زیادہ بہتر ہوگا. ایک دوست ہیں، انہوں نے سوال کیا آفتاب کہ اگر بچے 3 سال سے اسکول جا رہے ہو تو کیا اس صورت میں فرانس کے اندر ہم پیپر اپلائی کر سکتے ہیں پیرنٹس؟ جی آفتاب، یہ بالکل درست ہے کہ اگر بچے 3 سال سے اسکول میں جا رہے ہوں تو آپ ان کی بیس کے اوپر پیرنٹس جو ہیں وہ کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں. جو شروع کے اندر آپ کو 1 سال کا کارڈ ملتا ہے اور اس کے بعد آپ کو جو اگلی دفعہ آپ رینیو کروانے کے لیے آتے ہیں تو آپ کو پھر 2 سال کا کارڈ دیا جاتا ہے، اور یہ کارڈ ہوتا ہے وی پریوے فیملیار فیملی اینڈ پرائیویٹ لائف. یہ وہ جو سیلری کی بیس کے اوپر یا آپ کی امپلائمنٹ کی بیس کے اوپر کارڈ نہیں ہوتا، یہ کارڈ ہوتا ہے وی پریوے فیملیار کا. اس کے اوپر آپ جاب بھی کر سکتے ہیں، اس کے اوپر اگر آپ کمپنی بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ بچے 3 سال کے اسکول جا رہے ہوں اور پیرنٹس جو ہیں وہ 5 سال سے فرانس کے اندر مقیم ہوں. پیرنٹس 5 سال سے فرانس کے اندر مقیم ہوں اور بچے جو ہیں وہ اسکول جا رہے ہوں 3 سال سے. اس میں 3 سال پورے ہونا ضروری نہیں ہے. فرانس کے اندر جو تعلیمی سال ہے وہ سپٹمبر میں اس کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اگر سپوز کوئی فیملی ہے جن کے بچے 2022-23 ایک پہلا تعلیمی سال ہو گیا، 2023-24 دوسرا تعلیمی سال ہو گیا، اور اب جو سپٹمبر میں ان کو سرٹیفکیٹ ملے گا وہ ملے گا 2024-25 کا، تو 3 سرٹیفکیٹس ان کے پاس مکمل ہو جائیں گے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر وہ 5 سال سے فرانس کے اندر مقیم ہیں. پیرنٹس میں سے کوئی ایک بھی اگر مقیم ہے تو وہ فرانس کے اندر تو وہ کارڈ اپلائی کر سکتا ہے، لیکن 5 سال والی کنڈیشن بھی پوری کرنی ہوگی، 5 سال رہائش کی. اس کے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں ان کو کسی قسم کے کارڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی ان کو ایشو کیا جاتا ہے 18 سال کی عمر سے پہلے. ہاں، ان کو ایک کارت سرکولیسیون ایشو کیا جاتا ہے. وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے پاسپورٹ کے ساتھ اگر شینجن اسپیس سے، شینجن ایریا سے باہر جاتے ہیں تو اگر ان کے پیرنٹس کے پاس لیگل سچویشن ہے، ان کے پاس کارڈ ہیں، تو بچوں کو موو کرنے کے لیے، سرکولیٹ کرنے کے لیے فرینچ میں بولتے ہیں، یا ٹریول اراؤنڈ کرنے کے لیے شینجن اسپیس سے باہر، شینجن ایریا سے باہر اور وہاں سے واپس آنے کے لیے ان کو ایک کارڈ ایشو کیا جاتا ہے جس کو بولتے ہیں کارت سرکولیسیون. اب کارڈ نہیں ہوتا، اب تو یہ بالکل ایک پیپرس ہوتا ہے جو پیرنٹس کے کارڈ کی جو ویلیڈیٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ کورسپونڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے بیس کے اوپر بھی مطلب یہ ہے کہ وہ ٹریول کرنے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ بچوں کو تعلیم ہو، صحت ہو، ہر حوالے سے یہ فری ہے فرانس کے اندر. ایک دوست ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے اکوموڈیشن کے حوالے سے کہ جو اکوموڈیشن ہوتی ہے اوفی کی، کیا پیپر پاس ہونے کے بعد یہ لائف ٹائم ہوتی ہے؟ جی نہیں میرے بھائی، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا. اوفی جب آپ کو اکوموڈیشن دیتا ہے تو وہ آپ کے اسائلم کے پروسیجر کے دورانیے تک کے لیے ہوتی ہے، اس پیریڈ تک کے لیے ہوتی ہے. آپ کا کیس ایکسیپٹ ہو جائے، آپ کا کیس خدا نخواستہ ریجیکٹ ہو جائے، ہر 2 صورتوں میں جس وقت آپ کا کیس ختم ہو جاتا ہے اوفرا یا کمیشن کے اندر سے، تو اس صورت میں اوفی آپ کو ڈیمانڈ کرتی ہے، یا جو بھی ادارہ متعلقہ اوفی کا اس حوالے سے اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، مینیج کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اتنے وقت کے اندر اس رہائش کو خالی کر دیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کیس پاس ہو چکا ہوتا ہے تو پھر آپ اپنے اگر اسسٹنٹ سوشیال آپ کو ملا ہے یا آپ خود سے کوشش کر کے
آپ جو ہوتا ہے ایڈ و لاجمو یا جو رہائش کے لیے جو اکوموڈیشن کے لیے ایڈ ہوتی ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو HLM مل جاتا ہے۔ HLM ہوتا ہے ہیبیٹاسیون اور لوئر مودرے، مطلب یہ کرائے کے گھر ہوتے ہیں جو سرکاری، پرائیویٹ یا نیم سرکاری سیکٹر کے اندر ہوتے ہیں، سیمی گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ہوتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کو کم کرائے کے اوپر رہائش مل جاتی ہے۔ اگر آپ کو HLM کے اندر گھر مل جاتا ہے تو پھر ایک طرح سے وہ آپ کو پھر لائف ٹائم کے لیے کم کرائے کے اوپر گھر مل جاتا ہے، جو کہ پھر رینیو ہوتا رہتا ہے، آپ کو وہاں سے نہیں نکالا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو HLM میں گھر نہیں مل رہا اور تو اس صورت میں آپ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کوئی بھی گھر کرائے پر لے سکتے ہیں، اور کاف کے اندر APL ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں کاف آپ کو آپ کی انکم اور ریسورسز کے حوالے سے ہر مہینے کرائے کا ایک حصہ ریمبرس کر دیتا ہے، ریمبرسمنٹ اس کی کر دیتا ہے، آپ کو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں واپس بھیج دیتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں پرتگال کے حوالے سے، ایس ایڈمیسیون ایکسیپشنل اور سیجور کے حوالے سے اور اکوموڈیشن کے حوالے سے۔ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔